بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل۔ آج 29 جون ہے سال 2022۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن سے انتہائی عام خطاب کیا ہے۔ دوران خطاب اچانک بات ٹینکوں کے آگے لیٹنے تک کیسے پہنچی اور اس کہانی کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ آج تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی چھٹی کروانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن 24 گھنٹے مزید مل گئے ہیں۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے یا حمزہ شہباز کے لیے، یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے، اس پر بات ہوگی۔ امپورٹڈ حکومت میں بل آ کر پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اندر بڑا ہنگامہ ہوا ہے، اسی سے متعلقہ کچھ عام اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت کی تشکیل ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نیچرل طریقے سے سارے اکٹھے ہوئے، اور عمران خان کا جو بغض ہے، جو اس کی حکومت کی کارکردگی ہے، اس کی وجہ سے لوگ بڑے فیڈ اپ تھے، عوام کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ باپ اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اس لیے اکٹھی ہوئی، لیکن پتہ یہ چلا کہ ان سب کے جو باپ تھے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا۔ یہی اصل میں اس وقت ساری جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ اب جب عوام کا ایک پورا غم و غصہ وہ آ رہا ہے تو اس کو یہ فیس نہیں کر رہے، کچھ لوگ وارداتیں ڈال رہے ہیں، کچھ پارٹیز کے اندر اختلافات ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی کو اتنا باپ نہیں بنانا چاہیے کہ بالکل عقل سے اندھے ہو جائیں اور بالکل پیدل ہو جائیں فہم و فراست سے۔ اب یہ معاملہ ہے ایم کیو ایم کے اندر۔ ہم نے دیکھا خالد مگسی، انہوں نے گفتگو کی، اسلم بہتانی نے بات کی، ان کے معاملات رکے ہوئے تھے، کچھ فنڈز جو ہے ان کو شہباز شریف نے بلایا، ان کو ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ مجبوری کے اندر ہمارے ساتھ اکٹھے ہیں، لہذا بندے بنے۔ تو انہوں نے کہا جی بس ہمارے تحفظات تھے اور وہ تقریباً دور ہونے جا رہے ہیں۔ اب اسی طرح ایم کیو ایم کے اندر دوسرے دن سے پھڈا پڑا ہوا ہے اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو پارٹی ہے اس کے اندر اختلاف ہو چکا ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ، جو آپ کو علم ہے، جو سابق میئر تھے کراچی کے، پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال، انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے اور انہوں نے وعدے کیا ہے کہ جس طرح لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، جس طرح عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، ہم غیر مشروط طور پر احتجاج کے لیے باہر آئیں، ایم کیو ایم والے حکومت سے باہر آئیں اور ہم اکٹھے ہو کر کراچی کے لوگوں کے حق کے لیے نکلتے ہیں، حیدرآباد کے لوگوں کے حق کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی مداحمت کا سامنا ہے کراچی کے اندر سے بھی۔ پھر اور جو گروہ ہیں وہ بھی اب جوتے مار رہے ہیں ان کو جمہوری طریقے سے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس طرح اپنے آپ کو گروی رکھا ہے۔ تو آج اس کا جو واضح اظہار ہے وہ آج دیکھنے میں ملا ہے قومی اسمبلی میں۔ کی مدد کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ وزارتیں، یہ سیٹیں سر اس لیے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے، کام کرے۔ یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں۔ یہاں ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے میرے شہر حیدرآباد میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہیں۔ ہمارا ایئرپورٹ بند ہے، ہمارا پی اے کا آفس بند ہے، ہمارے ریلوے لائن پہ روز حادثے ہوتے ہیں۔ 3.5 مہینے میں جو ریلوے پیچھے گئی ہے، جو ایئر لائن پیچھے گئی ہے، اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ نکلے تھے کہ عمران خان کی حکومت کے اندر انہوں نے وزارتوں کے بھی مزے لیے اور پھر الزامات بھی لگائے عوام کے لیے کہ دیکھیں جی مہنگائی ہے، گورننس نہیں ہے، اور اب یہ مان رہے ہیں کہ پچھلے 3.5 مہینے کے اندر یہ پوری بربادی ہوئی ہے۔ تو ایم کیو ایم نے اعتراف جرم کر لیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ نکل نہیں سکتے ابھی حکومت کے اندر جب تک ان کے جو بڑے باپ ہیں سب کے وہ ان کو نہیں کہیں گے۔ تو ایک تو یہ صورتحال اس وقت مسلسل جو ہے وہ ایک اور لوٹے پی ٹی آئی کے احمد حسین دیر، انہوں نے کہا جی 300 یونٹ تک بجلی فری کی جائے، اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پر جو صوبہ پنجاب ہے وہاں 300 یونٹ تک بجلی فری کرنے کا اعلان کر دیا حکومت نے، اور ایک ہم ہے کہ بجلی ملتی بھی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور پیسے جو ہے وہ اوپر سے اوپر کیے جا رہے ہیں کہ بجلی بھی نہیں دینے اور پیسے بھی آپ سے لینے ہیں، اور جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ ایک تو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت کی یہ جو بغاوت ہے یہ پریشر ڈالے گی اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ دیر یہ ٹکیں گے نہیں۔ آئی ایم ایف کا یہ پورا جو بل ہے
ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور میں 2 دن پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ IMF کلیئر ہوگا، یہ معاملات ایزی ہوں گے، بجٹ پاس ہو چکا ہے، جیسے تیسے کر کے مزید بھی بجٹ آتے رہیں گے، لیکن انہوں نے فارغ ہونا ہے اسی سال، اور یہ نون لیگ کو سمجھ آئے گی۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر 5 رکنی جو بینچ ہے اس نے آج سماعت کی ہے حمزہ شہباز کے کیس کی، اور کل چونکہ کہا گیا تھا اور اندیا دیا گیا تھا کہ 5 دن جو ہے یعنی اگلے 24 گھنٹے کے اندر حمزہ شہباز جو ہے اس کی چھٹی ہوگی، لیکن آج جو صورتحال ہے اس کے اندر مزید آپ سمجھیے کہ ایک طرف تو جو یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹے ہم اور دے رہے ہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، کچھ عام سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور ان سوالات کے اندر جو ہے وہ میں اگر آپ کو بتا دوں سرسری سا، وہ یہ ہے کہ اب یا تو ری الیکشن ہوگا، یعنی جیسے پہلے جو پوزیشن ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور اس کے بعد یا پھر ری پولنگ ہوگی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر لگتا ہے کہ یہ ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج جو تفصیلات بھیجی ہیں، ارشد بھائی ہیں جو ایسما کے رپورٹر ہیں، بڑے زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں لارجر بینچ نے یہ سماعت کی۔ اس کے اندر جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس چورام سرور چودھری، جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس طارق سلیم شیخ شامل ہیں۔ دوران سماعت جسٹس شاہد جمیل نے نکتہ اٹھایا کہ ڈی سیٹ ہونے والے ارکان کا ریفرنس بھیج دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت تھا کہ اس دوران وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا، جس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم اسے کیسے نظر انداز کر دیں؟ کیا یہ فیصلہ ماضی پر اطلاق کرتا ہے؟ آپ اس پوائنٹ پر معاونت کریں۔ تو یہ نون لیگ کا جو وکیل تھا حمزہ کا، اس کو انہوں نے کہا کہ چونکہ جب پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے آئے حمزہ کے حق میں، حالانکہ پتہ اس وقت بھی ہائی کورٹ کے ججز کو تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی معاملہ سب جو ڈائس ہے، یہاں پر ابھی فیصلہ آنے کا انتظار کریں، لیکن حمزہ کو چونکہ جلدی وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو یہ بہرحال بڑی تیزی سے فیصلے آئے، اور اب اس پر حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا، مستقبل سے ہوتا ہے۔ اب یہ دلیل تو بالکل ماننے والی نہیں ہے، چونکہ جس معاملے پر سپریم کورٹ لوگ گئے ہیں تو اس سے تو اطلاق ہونا ہے، تو یہ چیز بالکل جو ہے عدالت نے کہا جی ہم فیصلہ واضح کر چکے ہیں، آپ کا نام مائنڈ، لیکن فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، اور دلائل مکمل کیے انہوں نے۔ اب جو وکیل تھے اور PTI کی طرف سے بھی دلائل دیے گئے ہیں، تحریری دلائل نون لیگ کے وکیل نے دیے ہیں، اس کے بعد جواب کوئی نہیں تھا، تو کل حمزہ شہباز کے حوالے سے فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ لیکن ایک سوال بہرحال بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا PTI کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ تو اس کا جواب ابھی تک یہ ہے کہ PTI کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ نون لیگ نے اپنے تمام اراکین کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں ایک بڑا ہوٹل کے اندر 150 کے قریب جو کمرے ہیں ان کی بکنگ کر لی گئی ہے، لوگ وہاں پر ٹھہریں گے۔ متوقع لاہور ہائی کورٹ کے کل کے فیصلے کے بعد ری پولنگ ہوگی، یا کچھ ان کو بہرحال فیصلے کی بھنک پڑ چکی ہے، جو بھی ہے۔ ہمیں بھی علم ہے کہ حمزہ شہباز ایک مرتبہ تو چھٹی پکی ہے، لیکن آگے کیا وہ پکے آ جائیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جو اصل میں ڈسٹرب کر رہی ہے، چونکہ PTI کی اتنی حرکت نظر نہیں آ رہی، اتنی اس کے اندر دوڑیں نظر نہیں آ رہی، تو ابھی بھی جو نمبر گیم ہے وہ حمزہ کے حق میں ہے۔ اس لیے یہ زیادہ خوشی کی خبر نہیں ہے کہ حمزہ اب پکا جو ہے وہ قانونی اور آئینی اعتبار سے وزیر اعلیٰ بنتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے اندر آپ پورا سابق جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک جس طرح گھمایا گیا، یہ غیر آئینی قرار دینا ہوتا دوسرے دن قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال اس ملک کا ایک عجیب قسم کا سسٹم ہے اور یہ کھیل چلتا رہے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے آج PTI کے ورکرز کنونشن کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی ہے۔ تقریر بھی بڑی جذباتی ہے اور بڑی فکر انگیز ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی عام وضاحت کی اور بتایا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا مقابلہ اس ملک کے اس وقت کے جدیدوں کے ساتھ ہے۔ ہر دور کے اندر جدید ہوتے ہیں، یعنی جدید استعارہ ہے ظلم کا، بربریت کا، وحشت کا، بے حیائی کا، کرپشن کا، یہ استعارہ ہے۔ اب وہ ہر دور کے اندر جدید ہوتے ہیں، وہ خوف و حراس پھیلاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اور ایک مثال بڑی تاریخی اعتبار سے انہوں نے دی اور بڑی معنی خیز ہے کہ کوفہ والے لوگ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں، ہم ان کی بیعت کریں، اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام آ گئے تو یزید کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوفہ والے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ ایک بڑا میسج ہے، یہ سمبولیکلی میسج ہے، نہ کوئی آج حسین ہے
جو ہے وہ ان کے پاؤں کی خاک بھی ہم نہیں ہو سکتے، اور نہ کوئی جو ہے وہ ایکچول شخصی طور پر ذاتی طور پر جدید ہے، لیکن یہ کریکٹر قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو عمران خان نے ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، یہ حکومت ظلم کر رہی ہے، امریکہ نے ایک سازش کے ذریعے حکومت کو تبدیل کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری طرف جو جدیدی حکومت ہے اس کا خوف و ہراس جو ہے وہ جس طرح انہوں نے ظلم اور بربریت کی ہے، غیر آئینی طور پر گرفتاریاں کی ہیں، یہ خوف ہے۔ اب خوف کی زنجیروں کو آپ نے توڑنا ہے، اور 2 جولائی کو جو احتجاج ہو رہا ہے پریڈ گراؤنڈ کے اندر، ابھی بھی حکومت جلسے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن اس کے اندر آپ نے شریک ہونا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقی تبدیلی اور آزادی کی طرف یہ ملک بڑھے گا، اور ان کا نام و نشان یہاں پر نہیں ہوگا۔ اب اس دوران جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک عام جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس مہنگائی کا اور ڈالر جس طرح گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ فضل الرحمان کو انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ڈیزل عمرے پر چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی ہے، پیغام دیا جلسے کا کہ گھر گھر جائیں اور پیغام پہنچائیں۔ لیکن اس دوران جو ہے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ جب عمران خان گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو نکالنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم 2 تاریخ کو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، ایک قوم اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس کارکن کہتا ہے کہ خان صاحب ہم ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ جائیں گے، آپ حکم کریں۔ تو خان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کی ضرورت آئے گی نہیں، یہ معاملہ چونکہ ہوتا ہے، چونکہ ترکی کے اندر آپ نے دیکھا جس طرح آج سے 6 سال پہلے ایک بڑی تبدیلی آئے رجب طیب اردغان کے حق میں، وہاں پر قوم نے دیکھا کہ ہمیں غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو لوگ وہاں جو ملٹری ٹیک اوور ہونے جا رہا تھا اور ترکی کو معاشی ترقی کو برباد کرنے کی ایک سازش تھی، تو وہاں پر لوگ نکل آئے طیب اردغان کے حق میں اور ٹینکوں کے آگے لیٹے، بڑی قربانیاں دیں، پھر جو ہے وہاں پر ایک بڑا عجیب ماحول ہوا، اور اب وہاں جو ہے بڑی خوشحالی ہے، مستقل ایک حکومت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان آرمی کے خلاف تو کھڑا نہیں ہونا چاہتی قوم، اللہ کرے اس طرح کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ سوال جو ہے اس نے یقیناً ایک بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک عام آدمی، ابھی عمران خان نے کوئی بات نہیں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کسی شخص کا نام نہیں لیا، عمومی پیغام دیا ہے، اگر نام لے دیا تو پھر آپ اندازہ کریں نوبت کہاں آئے گی۔ پہلی مرتبہ میں کم از کم ان 30 سالوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ یعنی ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے، اس پوری رجیم چینج کا اس کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، آرمی چیف پر ٹرینڈ بن رہے ہیں، استعفے کے مطالبے آ رہے ہیں۔ تو یہ اگر زیادہ دیر اس طرح کے حالات رہتے ہیں تو یہ پورا معاملہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان چوروں، ٹھگوں، بدماشوں اور لٹیروں کو مسلط کرنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت آئے، نہیں آنی چاہیے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عام اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے التماس جو ہے وہ آپ کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں وہ میں پہنچا رہا ہوں، اپنی بھی خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، عوام اور ادارے آپس کے اندر آمنے سامنے نہ آئیں، یہ بہتر ہوتا ہے، اور آپ مہربانی فرمائیے آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلنے دیجئے، اور یہ چوروں ٹھگوں کو جیسے آپ نے مسلط کیا ہے ایسے ہی ان کو واپس لے جائیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ پاکستان جو ہے آئینی اور جمہوری حکمرانی یہاں پر قائم ہو۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔